تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ 13 نکاح کیے. کتنے؟ 13 نکاح کیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 13 نکاح کے علاوہ ریحانہ، ماریا خبتیہ اور ایک زینب بنت جہش نے ایک لونڈی گفٹ کی تھی. جو 13 نکاح کیے اس میں سے 2 ایسے خواتین ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی تعلقات بنانے سے پہلے ان کو چھوڑ دیا. اس میں سے ایک ہیں امراۃ الکندیہ اور ایک ہے کلابہ قبیلے کی خاتون. یہ 2 قبیلوں سے 2 عورتیں تھیں. نکاح ہوا لیکن اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی تعلقات بناتے ان لوگوں سے طلاق اور خلا ہو گیا. یہ 2 اس طرح وہ ہو گئے. بچے کتنے؟ 11 میں سے 2 کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے دوران ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمین سے گزرے تو ان کے گھرانے میں، ان کے گھر میں 9 امہات المومنین موجود تھے. جملہ 9. پہلے یہ پورے کون کون تھے دیکھ لیں گے. بی بی خدیجہ، بی بی سودا، بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، زینب بنت خزیمہ، ام سلامہ ہند بنت ابو امیہ، جویریہ بنت الحارث، ام حبیبہ اور صفیہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پورے آپ کے فریڈ ویمن جس سے نکاح ہوئے باضابطہ یہ تھے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال زینب بنت جہش بھی، جملہ 11 زینب بنت جہش بھی تھے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 10ویں سال جب نبوت کے ہوئے تب ہو گیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے. جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا اس کے کچھ دنوں کے بعد 10ویں سال میں نبوت کے بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. اور بی بی سودا سے جب نکاح ہوا اسی وقت ایک اور چیز ہوئی جو میں چاہتا تھا کہ بی بی عائشہ کے ٹاپک میں بولوں، پھر خیال آیا کہ اس میں زیادہ موضوع رہے گا اس کا بولنا. بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کے وقت ہی بی بی عائشہ سے نکاح کا فائنلائز ہو گیا تھا. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوائس تھی، اب بی بی سودا یا بی بی عائشہ، جس سے بھی چاہتے اس وقت کر سکتے تھے نکاح. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سودا سے نکاح کو پہلے کیا. بی بی عائشہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا اس سے پہلے بی بی عائشہ کا رشتہ کہیں اور پکا ہو گیا تھا. لیکن بی بی عائشہ کا جس سے رشتہ پکا ہوا، جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو گئے. کون؟ جنہوں نے بی بی عائشہ سے رشتہ پکا کر لیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بی بی عائشہ کا رشتہ گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی عائشہ کا رشتہ مانگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کلیئرنس لے لیا. ان لوگوں نے کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو گئے، تم گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، اب ہم تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کرتے. تو اس کے بعد بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے اب آپشن تھا بی بی سودا اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت آپ کی صاحبزادیاں موجود تھے. آپ کو جملہ 7 اولاد ہوئے، 7، جس میں سے 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے. 4 بیٹیاں بی بی زینب، بی بی رقیہ، ام کلثوم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین. بیٹوں میں عبداللہ اور قاسم اور عبداللہ، یہ 2 بیٹے. یہ پورے 6 خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے تھے. بی بی فاطمہ بہت معصوم تھی جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت یہ استعمال کی کہ ایک 50 سالہ خاتون سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیا پہلے، تاکہ معصوم بچوں کو ایک ماں کی شکل میں گھر میں ایک خاتون مل جائے. اور بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اے سودا، اگر میں کبھی مستقبل میں عائشہ سے یا کسی اور سے نکاح کروں تو تم کو کوئی اعتراض ہوگا؟ تو بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب تھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر آپ عائشہ سے نکاح کر لیں گے تو جو دن آپ کی باری میرے پاس کی ہے میں خوشی سے تحفے میں وہ دن عائشہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن میری اتنی ہی خواہش ہے کہ میں چاہتی ہوں اس دنیا میں اور جنت میں آپ کی بیوی بن کر رہوں. یہ بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ بول دیے. بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کب ہوا؟ 10ویں سال ہوا نبوت کے، وہی بی بی خدیجہ کے انتقال کے کچھ دنوں میں. 1 سال کے بعد 11 سال
نبوت کے جب ہوئے بی بی عائشہ سے نکاح ہوا رضی اللہ تعالی عنہا سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں سال میں, کیا عمر تھی بی بی عائشہ کی؟ 6 سال تھی. نکاح ہو گیا بی بی عائشہ سے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے 2 سے 2.5 سال کے بعد, مطلب کتنے سال ہو گئے اب نبوت کے؟ 13 سال ختم ہو گئے. ہجرت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچنے کے 3 سال کے بعد حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حفصہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی بیٹی سے نکاح ہوا. وہ بیوہ تھی جس وقت نکاح ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ازواج المطہرات میں سوائے بی بی عائشہ کے اور کوئی بھی کنوارے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے ٹائم پہ. بیوہ تھے یا مطلقہ تھے. بی بی حفصہ بیوہ تھی, ان سے نکاح ہو گیا. کب ہوا؟ 3 ہجری میں, یعنی ہجرت کے 3 سال کے بعد. ہجرت کے 4تھے سال زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا. ان کو ام المساکین بھی لقب تھا. اتنی خیرات کرتے تھے, کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تو خیرات میں دے دیا کرتے. تو ام المساکین, غریبوں کی ماں کا لقب تھا ان کو ماشاءاللہ. اور روایت میں آتا ہے کہ 3 مہینے یا 8 مہینے کے بعد نکاح کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا 3 سے 8 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. یہ کب ہوا؟ 4 ہجری میں ہوا. 4 ہجری میں اس کے بعد نکاح ہوا ام سلامہ ہند. ہند اصل ان کا نام تھا. ان کے شوہر تھے ابو سلامہ. ابو سلامہ سے ایک بیٹا تھا. وہ بیٹے کی وجہ سے انہیں ام سلامہ پکارے جاتے تھے. ان کا اصل نام تھا ہند. ام سلامہ ہند بنت ابو امیہ. ان سے 4 ہجری میں نکاح ہوا, یعنی ہجرت کے 4 سال کے بعد. اس کے بعد 5ویں ہجری میں 5 سال کے بعد ہجرت سے جس کا نکاح ہوا وہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا تھے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن بھی ہوا کرتے تھے. اور یہی زینب بنت جہش ہے جس کا اصل میں نکاح ہوا تھا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ ایک ہی صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے. جب آپ سورہ احزاب پڑھتے ہیں سورہ نمبر 33, تو انہی کے کانٹیکس میں وہ ختم نبوت والی آیت آئی, انہی کے کانٹیکس میں آئی. کیوں؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح رہتے تھے, عرب ان کو زید بن محمد پکارنا شروع کر دیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید بولتے تھے. انہوں بہت چھوٹی عمر کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے تھے کام کاج کرنے کے لیے. اور ان کا جب رشتہ زید رضی اللہ عنہ کا رشتہ کس سے ہوا؟ زینب بنت جہش یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن سے. ان دونوں میں انبن ہوتی تھی اکثر, یہاں تک کہ ان دونوں میں طلاق ہوا. میں بہت مختصر میں یہ بتا دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. جب ان سے طلاق ہوا, وہ جو جھگڑے ہوتے تھے, جھگڑے کس میں ہوتے تھے؟ جھگڑے زید اور زینب بنت جہش میں جھگڑے ہوتے تھے. یہ دونوں میں جب جھگڑے ہوتے, مدینے میں منافقین ایک افواہ اٹھائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہو گئی زینب بنت جہش سے نکاح کرنے کی, تو انہوں جھگڑے کروا رہے ہیں ان دونوں میں. نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ رہے آپ؟ یہ افواہیں اٹھ گئی تھی مدینے میں آلریڈی. اب جب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ طلاق دینے والے تھے, اللہ نے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ نبی سے کہو وہ نکاح کر لیں. کس سے؟ زید کی مطلقہ بیوی سے. اللہ کے نبی سم تھوڑا سا دیکھیے اخلاق میں سب سے اونچے. آج آپ دیکھتے ہیں نا, ایک آدمی عزت نفس کو مرنے والا رہا, اگر اس کی دنیا میں بدنامی ہوئی تو خودکشی کر لیتا انہیں جا کے. اس کو اپنی عزت سے پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. آلریڈی منافقین نعوذ باللہ تہمت لگائے ہوئے ہیں. اب جبرائیل علیہ السلام خبر لا رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, اللہ چاہتے ہیں کہ آپ نکاح کر لیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ طلاق کا معاملہ پورا کرانے پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا خوف ہوا ماحول کا, لوگوں کا, تو کہا کہ زید بن ثابت کو ناراض ہو کے غصے میں بولے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ مل لے. ان کو جیسے ہی واپس بھیجائے, قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 اور 38 نازل کیے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37-38 نازل کر کے بولے سنیے اے میرے نبی, یہ بات آپ کو زیبا نہیں دیتی کہ آپ اللہ کے علاوہ دنیا والوں سے ڈریں. جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں اور اس کا وقت پورا ہو جائے, آپ اس سے نکاح کریے بولے, اور اللہ سے ڈریے.
دنیا والوں سے مت ڈریے اور اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے حساب کتاب کے لیے کافی ہے ولی اللہ تعالی. تو اس میں ایک بہت بڑا نظام قائم کرے اللہ تعالیٰ. کیا بول کر؟ منہ بیلا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ سگی جو آپ کی بہو رہتی اس سے آپ نکاح موت تک نہیں کر سکتے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 21, 22, 23, 24 یاد رکھ لیجئے. قرآن میں یہی وہ مشہور آیتیں ہیں جس میں 16 رشتے بتائے اللہ تعالیٰ جس سے شادی نہیں کر سکتا مرد اور عورت آپس میں. ان میں سے ایک رشتہ کیا ہے؟ تمہارے بیٹے کی بیویاں بہو. اسی لیے اگر سسرے کے ساتھ کوئی بہو حج پہ جانا چاہیے تو سسرا خود محرم ہے اس کے واسطے, داماد ساس کے لیے محرم ہے. سمجھ گئے؟ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک قانون کے ذریعے سے کیا کیا؟ وہ جو اصول تھا منہ بولے بیٹے کا اس کو توڑا دیا, توڑا کر نکاح کروا دیا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ام المومنین ہے جس کی ایک ٹیم تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹیم تھی. وہ جو امہات المومنین میں 2 گروپ بنے تھے, یہ دونوں کے بنے تھے وہ گروپ. تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ طلاق دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ کا جو نکاح ہوا یہ 5ویں ہجری میں ہوا, ہجرت کے 5 سال کے بعد ہوا. اس کے بعد جویریہ بنت الحارث, حارث بنو مستلق قبیلے کے سردار تھے اور یہ قبیلہ مکہ سے جدہ کے بیچ میں پڑتا تھا. کافی مضبوط اور بہت طاقتور قبیلہ تھا. جب جنگ ہوئی بنو مستلق کی, غزوہ ہوا اور فتح ہو گئی مسلمانوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو. اس کے بعد جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ پکڑے گئے. جو کیپٹیوز آف وار ہوتے نا, جنگ میں جو لوگ پکڑے جاتے انہوں لڑنے کو آئے تھے تو انہوں بھی پکڑے گئے. اصول یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا قیامت تک جبھی بھی ایسا ہوگا, حاکم کے اختیار میں ہے وہ یہ جو کیپٹیوز آف وار ہوتے انہیں گفٹ کرتا حاکم, جس کو اس کی مرضی آتی انہیں ان کو گفٹ کر دیتا, یہ تمہارا غلام, یہ تمہاری لونڈی, یہ تمہارا غلام, یہ تمہاری لونڈی بول کر. تو خیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جس کے جو اس میں سمجھے آپ ان کے مقدر میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیپٹیو آف وار کے طور پہ چلے گئے تھے. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سردار کی بیٹی تھے, انہوں نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کچھ معاوضہ اگر تم چاہو تو لے لو, مجھے آزاد کر دو. اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو اسی دوران پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کیے ہیں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا. تو جیسے ہی وہ سنے فوراً انہوں نے آزادی دے دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاوضہ ادا کیا اور پھر مہر دے کر بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مہر وہی معاوضہ ہے جو میں نے ثابت کو ادا کر دیا تمہیں آزاد کرنے کے لیے. تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. یہ ہوا 6 سال میں ہجرت کے. اس کے وجہ سے نکاح کے کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ صحابہ کیا کرے, جتنے بھی کیپٹیوز آف وار ملے ان کو غلام اور لونڈیوں کے طور پہ, ان لوگوں نے محسوس کیا یہ تو ہمارے نبی کا سسرال ہے, سب کو آزاد کر دیا. یہ محبت تھی اور عزت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو 2 قبیلے محبت سے بن گئے. اب دیکھو آپ, یہ پوائنٹ یاد ہے آپ کو؟ میں نیوز میں کیا پڑھ کے سنایا, اس زمانے میں شادیاں 2 خاندانوں کو جڑانا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا تھا نکاح کا. تو 2 قبیلے, عرب میں تو خاص طور پہ رواج ہے, عربوں میں چونکہ قبیلوں کے لڑائیاں ہوتے تھے عرب میں, اگر آپس میں نکاح ہوتے 2 قبیلے اب رشتہ دار ہو گئے. اور داماد کی تو ہر جگہ اہمیت ہے. تو داماد کون ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہے کسی کے, تو اب تو پھر سوال ہی نہیں اٹھتا. تو قبیلوں کی محبت بڑھ گئی. یہ 6 ہجری میں بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. 7ویں ہجری, ہجرت کے 7 سال کے بعد, ہجرت کے 7 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, یزید بن معاویہ کی پھوپھی ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے نکاح ہوا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بھی بیوہ تھی. اس کے بعد نکاح ہوا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی. اور وہ جب جنگ خیبر میں جب یہودی پورے
قلعے فتح ہو گئے تو اس میں سے ایک مشہور سردار کی بیٹی تھی, یہ نکاح سے وہ یہودیوں کا قبیلہ صحابہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا. اس کے بعد آ کے وہ جنگیں ختم ہو گئی ان کے بیچ میں. اور آخری جو آزاد عورتوں میں نکاح ہوا وہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح 7ویں سال ہجرت کے ہوا. یہ پورے نکاح آزاد عورتوں سے ہو گئے. اس کے علاوہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مصر فتح ہوا تو مصر کا بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لونڈی کے طور پر ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گفٹ کیا تھا. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم, اور یہ آپ کے ہجرت کا 10واں سال تھا. کون سا سال تھا؟ 10واں سال. مطلب کیا ہو گیا؟ آپ کا آخری سال تھا حیات کا. یہ آخری سال میں ایک بیٹا بھی ہوا برابر. یہ اللہ کی شان اور حکمت کیا تھی معلوم ہے؟ لوگوں کو چونکہ بی بی عائشہ سے اور اتنوں سے نکاح ہوا لیکن اولاد کسی سے بھی نہیں ہوئی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کل کے دن کوئی بےہودے کوئی الزام نہ لگائے. نبوت کے آخری سال میں ایک بیٹا ہوا, اور جو اولادیں نہیں ہوئی یہ اللہ کی حکمت تھی باقی کی. تو وہ الزام سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بری کر دیا, کیونکہ آپ کی حیات کے آخری سال بیٹا پیدا ہوا آپ کو. لیکن جو مرد بچے پیدا ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ پورے بالکل کچھ مہینوں میں انتقال کر گئے پورے کے پورے. یہ اللہ کی قدرت تھی. بہرحال یہ پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شادیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, 2 جس کو چھوڑ دیے اور وہ لونڈیاں تھیں. یہ پورے شادیوں میں جو الزام لگا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ان کو رکھے, تو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 28 اور 29 اللہ فرماتے ہیں, اے میرے نبی ان سے کہیے کہ اگر یہ لوگ اس دنیا کی کوئی خواہش کی چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہ آپ سے لے لیں اور آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. آیت آئی, اگر ان کو چاہیے دنیا کی کوئی چیزیں تو ان سے کہیے وہ لے لیں اور آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. اور ان سے کہیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ان کے لیے آخرت میں ہے اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے. آپ سوچو 1400 سال کے بعد آپ اور میرے جیسے گنہگار, ظالم, جاہل, نافرمان, ہم کو اگر 2 آپشن ملے, نبی کے ساتھ رہنا اور دنیا لے لینا, تو گر پڑ کے پوری دنیا کو ٹھوکر پہ رکھ کے نبی کا ساتھ ہونا بولتے. وہ تو امہات المومنین تھے, کون چھوڑیں گا؟ لیکن یہ آیت کیا کری سورہ احزاب کی آیت نمبر 28, ان کے منہ پر تماچا ہے دنیا میں جو یہ بولے نبی زبردستی سے شادیاں کر لیے تھے. اتنے سارے بیویاں نہیں رہنا چاہ رہے تھے, تلوار کی زور پہ کرے نہیں, قرآن آپشن دیا, جو نہیں رہنا چاہ رہے چھوڑ دو بولے اللہ تعالیٰ. جب کوئی بھی بیوی چھوڑ کر نہیں گئے, اب یہ مسئلہ آیا کہ ارے بھائی مسلمان مرد کو تو 4 شادیاں ہیں, نبی 9 11 پھر لونڈیاں بھی تھیں, اب کیسا؟ تو آپ غور کریں گے مسلمان, عام مسلمان زیادہ ایڈوانٹیج میں ہے اگر اس کو خواہش شادی ہوگی تو, کیونکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے کہا, 28 میں کیا بولے؟ چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو چھوڑ دو, کوئی بھی نہیں چھوڑے. آیت نمبر 52 میں بولے اے نبی اب جو آپ کی بیویاں ہیں ان میں سے نہ آپ کسی کو چھوڑ سکتے نہ آپ کسی اور سے شادی کر سکتے. بولے اب یہ تعداد اللہ کی طرف سے فکس ہو گئی آپ کے لیے. بولے ان میں سے اب آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے بولے اللہ تعالیٰ کسی کو, نہ کوئی اور عورت پسند آ گئی تو آپ شادی کر سکتے, یہ فکس ہے آپ کے لیے بول دیا. تو اگر کوئی مسلمان ہے عام, اس کا استطاعت ہے, انہیں 4 شادیاں کرا, اس کی 2 بیویاں مر گئے تو پھر اور 2 کر لیا, تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ایک وقت میں 4 کر سکتا, زندگی بھر میں 400 کی گنجائش بن گئی تو 400 بھی کر سکتا, 40 بھی کر سکتا. اور میں کوئی کر رہا اگر ایک سے زیادہ شادی تو عیب سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. آپ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ مت کرو, لیکن جو کر رہا تو ہماری بہنیں یا آپ لوگ, ہمارا ماحول بن گیا, ارے دوسری شادی. آپ کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کا جس میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں اجازت دے رہا ہوں, کائنات کا رب بول رہا میں اجازت دے رہا ہوں, اور آپ اللہ کے, آپ مذاق جب اس ٹاپک پہ کر رہے ہیں تو اللہ کی آیت کا مذاق کر رہے ہیں. کبھی سوچا ہمارے پاس بعض عقل مند ہے, نہیں بھائی میں تو ایک ہی بیوی میں, اپن تو خوش ہے بھائی ایک بیوی میں, اپنے کو دوسری کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کا یہ جملہ آپ کو معلوم ہے، یہ جملہ آپ کے منہ سے جب نکلتا تو اب دشمن کے اسلام کا جو دشمن ہے اس کے دماغ میں سوال ڈالتا تو تمہارے نبی ایک سے خوش نہیں تھے اس لیے کرے دوسری. آپ کے جملے کی وجہ سے آپ یہ بولو بھائی اسلام بولا سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اگر تمہاری استطاعت ہے تو کرو، تم ڈرتے ہو انصاف نہیں کر سکتے تو مت کرو. میں محسوس کرتا ہوں میرے میں کمزوری ہے، میں نہیں کر سکتا انصاف اس لیے میں نہیں کرا، یہاں تک ٹھیک ہے جملہ. میرے کو ایک میں خوش ہوں، کعبے میں قسم کھا کے بول رہے ایک میں خوش ہے بولے کیوں؟ دیکھو یہ جملہ کیا ہو گیا فوری. اگر کوئی پلٹا کے اسلام کا دشمن پوچھا تو اچھا آپ کے نبی ایک سے خوش نہیں تھے بول کے کرے، پورے صحابہ ایک سے خوش نہیں تھے بول کے کرے. اور بعض جاہلوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ صحیح بخاری میں والیوم نمبر 7 میں کتاب النکاح میں ایک حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جس سے فاطمہ کو تکلیف ہے اس سے مجھے تکلیف ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نکاح نہیں کرے. تو اس کو ایک شخص پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو شریعت میں تو تھی لیکن بی بی فاطمہ ایکسپشنل کیس ہے. ارے میرے بھائی ایسے باتیں مت کرو، شریعت میں اللہ کے نبی بول دیا ہے فاطمہ تم ہو یا کوئی بھی ہو، شریعت سب کے لیے ہے. واقعہ ویسا نہیں ہے، واقعہ یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے دوسرا، چونکہ ابو جہل اور اس کی بیوی اللہ کے نبی اور بیٹیوں کو خاص طور پہ بی بی فاطمہ کو بہت ظلم کرے جب مکے میں تھے. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اختلاف دوسری شادی پہ نہیں تھا، وہ لڑکی پر تھا جو ابو جہل کی بیوی بیٹی ہے جس کو بیوی بنانا چاہ رہے تھے علی رضی اللہ عنہ. ہماری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ایک آیت آنے کے بعد اس کے خلاف جائیں گے بھی، انہوں وہ چوائس پر اختلاف کر رہے تھے. یہ گنجائش ہے کسی کو بھی، وہ اپنے شوہر کو کوئی بھی بیوی بول سکتی ہے نہیں تم اس سے نہ کرو بھائی، اس کو کرے تو میرے کو تکلیف، یہاں تک جائز ہے بات. دوسری مت کرو بولنا الگ بات ہے، اس سے مت کرو دوسری بولنا الگ بات ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جو شادی ہونے والی تھی اس کو پسند نہیں کر رہے تھے، تو اس پر اللہ کے نبی بولے جس سے میری فاطمہ کو تکلیف ہے اس سے مجھے تکلیف ہے. سوچو اللہ تعالیٰ قرآن میں عام اجازت دے دیے اور اللہ کے نبی کو اس بات کی تکلیف ہے جو اللہ اجازت دیے. کہاں تک چلے جا رہی بات نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ لوگ بھی جب دوسری شادی وغیرہ کے مسئلے نکلتے، بہنیں بھی جب نکلتے ہیں، یہ مسئلے کو یاد رکھ لیجئے. آپ کچھ بھی کاؤنٹر دے رہے ہیں آپ اپنی حد تک لے کے دے لیجئے، آپ اپنا پرسنل بتا لیجئے، اس میں کمزوری جو بھی بتا رہا ہے. آپ اگر آیت کو حکم کو اس ٹاپک کو کچھ بھی کرنے کو جائیں گے تو سوچ لو مرنا سب کو ہے، سب کو مرنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر آپ 22 سے 24 تک جب پڑھتے ہیں 26 تک، میری موت کے فرشتے جب ان کے منہ اور ان کی پیٹھ پر مار مار کر ان کی روحوں کو قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم لوگ اس چیز کو کیسا ناپسند کرے جس کو اللہ پسند کرے تھے. تو آپ سمجھ رہے نا میری بات؟ کیا ہوتا اپنے جملوں سے دشمن کو فائدہ ہو جاتا تھوڑا. اس تک بات جانے مت دیجیے کہ انہیں فائدہ اٹھا کے کچھ بھی اسلام پہ حملے کرے. پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ شادیاں کرے، اگین ایک سے زیادہ شادی کرنا کامن تھا سوائے قرآن کے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 4 تک جو یہ اپر لمٹ دی گئی ایک ہی وقت میں 4. ایسی دنیا کی کوئی مذہب کی کتاب میں اپر لمٹ نہیں ہے، کوئی دنیا کی مذہب کی کتاب یہ نہیں بولتی کہ تم صرف اتنے ہی شادیاں کرنا. جو جیوز اور جو کرسچنز ایک سے زیادہ شادی نہیں کرتے ہیں، وہ 20ویں صدی کے بیچ میں وسط میں 1950s کے آس پاس 30 سے 50 کے بیچ میں چرچز اور سینیگوگز سے ربائز بولے تو ہمارے پاس جیسا مفتی اعظم بولتے نا، وہ لوگ یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کو ربائز بولتے، وہ لوگ اعلان کرے کہ جیو ایک سے بڑھ کے شادی نہیں کرے گا. چرچز میں پوپس فادر سے اعلان کرے، پیسٹر سے اعلان کرے جو کرسچن ہے انہیں ایک سے بڑھ کے شادی نہیں کرے گا. بائبل میں کہیں بھی نہیں آیا ایک سے بڑھ کے شادی نہیں کرنا. آپ جب رامائن پڑھیں گے تو رامائن میں دیکھیے آپ رام جی کو کس نے ونواس پہ بھیجنے کے لیے ان کے والد صاحب کو مجبور کیا؟ ان کے والد صاحب کو مجبور کیا رام جی کی سونتیلی ماں نے. کا مطلب دشرتھ جی کو ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، یعنی ایک سے زیادہ. آپ جب مہا بھارت پڑھیں گے تو کرشن جی کو
8 بیویاں تھیں, بعد میں انہوں نے 16,100 سے کیا, تو 16,108 بیویاں تھیں. اپر لمٹ کچھ بھی نہیں ہے. ہندو ریلیجن کے حساب سے, ریلیجس ٹیکسٹ کے حساب سے, ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے پر کہیں بھی ریلیجن میں ریسٹرکشن نہیں آیا کوئی بک میں. 1956 میں, 1956 میں انڈیا کی پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ کی میجورٹی نے طے کیا کہ ہم ایک ہندو میرج ایکٹ بنائیں گے, اس کے تحت کوئی بھی ہندو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. اور ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ادروائز ایک کامن فیچر تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی شادیاں کی, ان پوری شادیوں کا جیسا میں نے ابھی بتایا ہر ایک کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ہر ام المومنین کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اللہ کے نبی کے نکاح سے سوشل انٹیگریٹی اور فیبرک اسٹرانگ ہوا مسلم کمیونٹی کا. جو سماجی ایک صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت چاہیے تھی قبیلوں کی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نکاحوں کی وجہ سے ہو گیا. آپ سوچیں گے کیسا؟ ایسا ہوا کہ صحابہ میں قبیلوں کی لڑائی ہوتی تھی, یہ قبیلہ وہ قبیلے کا دشمن. ہم سنیں نا عرب ہسٹری وہی ہے نا, چھوٹے چھوٹی بات کے اوپر 100 200 300 سال تک آپس میں لڑے لوگ. اچانک یہ قبیلے والے ایمان لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے, لیکن ان کا جھگڑا یہ قبیلے والوں سے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی ایک بچی سے نکاح کر لیا, لا محالہ ان کو کیا ہو گیا, ارے میرے نبی کا سسرال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی. اور پھر جیسا میں بتایا, اگر کوئی یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ عورتوں کے بارے میں وہ بہت زیادہ عورتوں کے شوقین تھے, نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم, تو یہ بات غلط اس لیے ہو جاتی کیونکہ 25 سال کی جوانی میں 15 سال بڑی عورت سے شادی کریں, 25 سال اس کے بعد اپنی عمر 50 سال کی ہونے تک پھر کسی سے شادی نہیں کریں. اور پورے نکاحوں میں صرف ایک بی بی عائشہ کنواری تھی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھے.